صاحب صدر، مہمانان گرامی، اکابر اساتذہ، دانشوران نظام، خواتین حضرات، وقت خاصا ہو چکا اور مجھے اس بات کا ادراک اور احساس ہے کہ جو کہنا ہے وہ میں نکات کے حوالے سے جلدی آپ تک پہنچاؤں گا۔ مشتاق صاحب نے یہ فرمایا اور درست فرمایا کہ تربیت لازمی ہے اور تربیت گھر سے ہوتی ہے۔ چونکہ یہ بات صحیح ہے، اس لیے میں مشتاق صاحب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھر کی گواہی یہی موجود ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر مسرور احمد زئی جو PhD ہے اور کنٹرولر امتحانات ہے، اس نے اس تربیت ہی کے زیر اثر یہ کہا کہ میں اپنے بڑے بھائی سے کے بعد تقریر نہیں کروں گا، انہیں آنا چاہیے۔ یہ تربیت، یہ گھر کی تربیت ہے۔ میں نے مینیفیسٹیشن کی صورت میں، شہادت کی صورت میں یہ چیز سامنے رکھی ہے، اور یقیناً میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تربیت ہی ہے جو آپ کو مطمئن کرتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں یا تربیت یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، دونوں کا اتصال بہت ضروری ہے۔ چونکہ بہت سارے معاملات میں مشتاق صاحب نے حوالے دیے تھے گھر کے، میں اتنی زیادہ تفصیل میں گھر کا حوالہ نہیں دوں گا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ یہاں بیٹھے ہوئے بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ میرے 2 ہی بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور میں نے بہت سارے لوگوں کو ان کے پسند کے تعلیمی اداروں میں داخلہ دلایا، مگر میں نے اپنے دونوں بچوں کو سرکاری اسکولس میں پڑھوایا۔ ان میں سے ایک بیٹے نے BE کیا الیکٹریکل میں NED سے، اور پھر ماسٹرز کیا اور پھر CSS کیا، وہ CSP آفیسر ہے، ایڈیشنل ایجی سندھ ہے، پورا اختیار کے ساتھ۔ اور اسی طرح بیٹی MBBS کرنے کے بعد گاؤں سے اسپیشلائزیشن کر کے بیٹھی ہے سونالوجی میں۔ اور اب یہ بات دیکھیے کہ دونوں بچے اس انداز میں ہیں کہ کوئی اتوار، آج میں یہاں آ گیا ہوں، اتوار نہیں جاتا جب میرا بیٹا میرے جوتوں پر پالش نہ کرتا۔ یہ اس کی بڑائی کی بات ہے۔ تو میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تنظیم اساتذہ پاکستان، میں آپ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ پچھلی مرتبہ حاضر ہوا تھا، نکات کی بات ہوئی تھی، مجھے اندازہ ہے کہ، اور اس مرتبہ حاضری بھی بڑی اچھی ہے عددی اعتبار سے، اور جو آپ نے پروگرام مرتب کیا ہے اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرض آپ ادا کر رہے ہیں، جبکہ کسی کو اس بات کا خیال نہیں تھا کہ خرابی کہاں ہے اور کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، اور اس میں اساتذہ کو ساتھ ملا کر چلا جائے تاکہ پتہ چلے کہ وہی لوگ جو میٹر کرتے ہیں وہ اس قافلے میں شامل ہیں، بلکہ قافلہ سارا ہے۔ میں اس اعتبار سے آپ کو داد دینا چاہتا ہوں، اور تجویز یہ بھی ہے جیسے ڈاکٹر مسرور احمد زئی نے ابھی کہا کہ اس کا کوئی گوشوارہ تیار ہو جائے، جدول تیار ہو جائے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ آپ سب باتیں جب مکمل ہو جائیں اور ان کے خاص نکات آپ کے سامنے آ جائیں اور ان نکات کو کوئی لکھتا بھی رہے، تو پھر آخر میں اگر صدر محفل یہ مناسب سمجھتے ہیں تو اس کانفرنس کا اعلان حیدرآباد جائے، حیدرآباد ڈکلیریشن، کہ اس کانفرنس نے مجموعی طور پر سارے معاملات کو زیر بحث لا کے ایویلویشن کے ساتھ، اسسمنٹ کے ساتھ، کریٹیسزم کے ساتھ، میکنزم کو زیر غور لا کے ایک اسٹریٹجی تیار کی ہے کہ ریویمپنگ از مسٹ اور گیلونائزنگ آف ہول آف سسٹم از ویری نیسیسری، اور اس کے لیے ہم یہ تجاویز بھی دے رہے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کے لیے کون مقرر ہوگا اس کا تعین بھی کر رہے ہیں۔ یہ اعلان حیدرآباد ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کام ہوگا، اور اس پر پھر ہم
ہاں ہمیں بھی کاپی دیں گے تو ہم اپنے یہاں، میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ ضیاء الدین یونیورسٹی ایگزامینیشن بورڈ اس پر عمل کر کے آئندہ سال زندگی رہی موقع ملا تو رپورٹ بھی کریں گے ہم کہ کس حد تک عمل کیا۔ میں اپنے گفتگو کے دوسرے اور آخری مرحلے پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حوالہ آیا تھا پرانا، اور یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ سسٹم بدل رہا ہے اور ہمارا رویہ بھی بدل رہا ہے، اور ہم زیر اثر ہیں باہر کی دنیا کے طریقہ کار کے، اور اپنے یہاں ہم اس کی نقل کرتے ہوئے، بھونڈی نقل کرتے ہوئے نہ مغرب کے رہے ہیں نہ مشرق کے رہے ہیں۔ یہ اشارہ آیا تھا۔ میں اس اشارے سے استفادہ کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1834 میں جب لارڈ میکالے نے پریوی کونسل برٹش میں، برطانیہ میں اپنی رپورٹ پیش کی تھی جو اسے اسائن کیا گیا تھا کام، اسائنمنٹ اس کا یہ تھا کہ ہندوستان کے طول و عرض میں پھیل جاؤ، ہمیں یہاں قادر حکومت کرنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا اور ان کے یہاں کا نظام کیا ہے۔ اس کی رپورٹ آج بھی موجود ہے ویب سائٹ پر، اور اس میں اس نے 2 کمال چیزیں لکھی تھی۔ اس میں سے پہلی چیز یہ تھی کہ میں طول و عرض میں گھوم آیا ہوں، بر عظیم کے، صغیر کے نہیں، بر عظیم کے، اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یہاں ناخواندہ تو ہیں، جاہل نہیں۔ یہاں ناخواندہ لوگ تو ہیں، جاہل نہیں۔ یہ دیکھیے فرق یہ ہے، اس لیے کہ اس نے ناخواندہ کو جاہل نہیں کہا، بلکہ واقعی وہ خواندہ جو صراط مستقیم کو نہیں دیکھ پاتے ان کو جہل کا شکار بتایا ہے۔ جاہل وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتے جو ناخواندہ ہیں مگر منزل آشنا ہے۔ ایک تو یہ بہت عجیب بات ہے، اور دوسری بات اس نے یہ کہی تھی کہ اخلاقی معیار ان کا بہت زیادہ ہے۔ ان کے یہاں کے لوگ تھانے دار سے نہیں ڈرتے، پڑوسی کی نظروں میں گر جانے سے ڈرتے۔ یہ جو ایک کیفیت تھی وہ اس لیے ختم ہو گئی کہ اس نے فوری طور پر کہا کہ اس کا علاج کیا ہے، ہم کیسے حاوی ہو سکتے ہیں۔ اس نے ہمارے یہاں کے بہترین دانشوروں کو، مصنفین کو، پڑھے لکھے لوگوں کو جو عربی اور فارسی اور اس عہد کا صدقہ رہے، جو لفظ زبانیں جانتے تھے اور حاوی تھے اور تصنیف اور تالیف بھی کر رہے تھے، اس میں بہترین اساتذہ سمجھے جاتے تھے اور تھے، ان کا آپ نے ایک رات میں یہ اعلان کر دیا کہ یہ جاہل، یہ ناخواندہ ہے، جنہیں انگریزی نہیں آتی وہ ناخواندہ ہے۔ تو ایک رات ہی میں آپ نے انہیں ایک کونے میں لگا دیا، اور اس وقت سے وہ کونے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب جب کہ 70 سال 72 سال ہماری آزادی کو ہو گئے، اب بھی ہم تقلید کر رہے ہیں تو اسی انداز کی کر رہے ہیں۔ اپنے یہاں جو اختراع ہونی چاہیے، جو جہاد ہونی چاہیے، جو نیاپن ہونا چاہیے، جو ندرت ہونی چاہیے، اپنی گمشدہ جنت کی تلاش ہونی چاہیے، وہ ہم نہیں کر رہے۔ اس لیے بہت اچھا ہے کہ یہ اساتذہ کے سامنے بات کی جا رہی ہے۔ میں جلدی سے یہ عرض کروں کہ ورلڈ بینک کے تحت ایک کانفرنس تھی جناب صاحب واشنگٹن میں، وہاں 36 ممالک کے لوگ تھے، میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا۔ وہاں اس سے آخر میں مجھے 1 گھنٹہ تقریر کرنی تھی اور 1 گھنٹہ ان کے سوالوں کے جواب دینے تھے۔ تو انہوں نے 2 سوال بڑے چلتے ہوئے کیے۔ پہلا یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں کے طالب علم ہمارے یہاں کے طالب علم سے کتنا مختلف ہے، اور دوسرے ہمارے یہاں کا استاد آپ کے یہاں کے استاد سے کتنا مختلف ہے۔ تو میں نے بات کا آغاز اسی طرح کیا کہ جناب ہمارے یہاں کا طالب علم آپ کے یہاں کے طالب علم سے بہت مختلف ہے، اور ان دونوں کا کوئی مقابلہ مسابقت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو وہ بڑے اندر سے خوش ہو رہے تھے کہ میں اپنے طالب علم کی خامیوں کو ظاہر کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب اس لیے میرا طالب علم مختلف ہے آپ کے یہاں سے کہ میرے یہاں کا طالب علم
चौथी क्लास में आते आते 4 जुबानों से मुकाबला करता है और सर्वाइव करता है और जीता है। 4 जुबानें, अंग्रेजी है, उसकी मादरी जुबान है, इजाफी जुबान है, अरबी है। इन चारों जुबानों को पढ़ता है, समझता है, बरतता है, जवाब देता है। आपके यहाँ तो घुट्टी भी नहीं होती, अगर हो तो अंग्रेजी में होती है, इख्तिताम पर सरमन भी नहीं होते, हो तो वो भी अंग्रेजी में होती है। तो हमारे यहाँ का तालिब इल्म बहुत आगे है अपनी लियाकत और सलाहियत आपके तालिब इल्म के मुकाबले में। अलबत्ता हमारे यहाँ के असातिज़ा अब आपके रंग में रंगे जा रहे हैं और अपने सीनों पर डिग्रियों का इस तरह इज़हार करते हैं जैसे कोई अपने सीने पर तमग़े सजाए। अलबत्ता माजी का मेरा उस्ताद जो था वो सीने के ऊपर तमग़े नहीं सजाता था, सीने के अंदर तरबियत के जौहर जगाता था और उस पर फ़ख्र करता था। कोई ट्यूशन की बात अगर करे तो अपनी तौहीन समझता था कि मैं इस बच्चे को पढ़ाकर ट्यूशन के पैसे लूँगा, क्या मैं बेच रहा हूँ तालीम। ये जो तरीक़ा था ये अब कमर्शलाइज हो गया और बदल गया। अब हमारे यहाँ के उस्ताद को अपनी खोई हुई जन्नत को तलाश करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं बहुत आम बात अर्ज़ करके अपनी जगह लेना चाहता हूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके सामने कई चैलेंजेस हैं। ये जो आपने इस आज के मौजू की तरतीब में हमारी जिम्मेदारी शामिल किया है, तो बात यही है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। करेक्शन तो आपको अपने यहाँ से करना पड़ेगा। इस वक्त जो मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम आए तालीम हैं, ठीक है कि आप अगर उन्हें वह जुम्बिश कलम ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम मुरतब कर सकते हैं और तरजीही एतबार से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि हमें पहले क्या करना है। सारी बातें हुकूमत की तरफ छोड़ देने से बात नहीं बनेगी। इसलिए कि मैं ये अर्ज़ करूँ कि देखिए, उन्होंने कहा कि तालीम की इमरजेंसी, एजुकेशन इमरजेंसी हमने डिक्लेयर की। वो कहाँ की? वो ऐसी ही फलसफे की रियासत है जिसने कभी वजूद नहीं पाया। कहाँ है जनाब? दुख होगा आपको सुन। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर तो आपकी तवज्जो जाती है। दस्तूर के आर्टिकल 25A में ये लिखा है कि 5 साल से 16 साल तक के तमाम बच्चे बच्चियों की लाजमी और मुफ्त तालीम की जिम्मेदारी 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की। ये वाज़ेह तौर पर तो आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ऐसा नहीं करके और इससे रूगर्दानी करके। और ये रिकॉर्ड की बात है कि मार्च 2013 में सिंध असम्बली ने कंपलसरी प्राइमरी तालीम, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन एक्ट जो है, एजुकेशन एक्ट, वो पास कर लिया 2013 मार्च में। और आज 6 साल हो गए उसकी रूल्स नहीं बने। अमल की बात तो अलग है। तो जब इतने गैर संजीदगी की बात हो तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। इतना गिमिक है, मैं रिकॉर्ड पर लाकर कह रहा हूँ बिला खौफ तरदीद, इतना गिमिक है कि जब 24% आप कहते हैं कि ये 24% बजट का एजुकेशन पर है, बड़ा जी खुश होता है, बड़े नारे लगते हैं, लेकिन रिलीज नहीं होता और लैप्स हो जाता है। और जब उससे पूछा जाए कि लैप्स क्यों होता है तो दरूने पर्दा वही कहते हैं कि लैप्स होने के लिए हमने ये रखा था ताकि रिफ्लेक्ट ही हो कि इतना अमाउंट है। हमें मालूम था कि 24% की बजाय 12% भी, 50% भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये गिमिक अगर, ये खेल अगर, ये ड्रामा अगर खेला जा रहा है तो उसके मुतसिब, उसके निगरान, उसका हिसाब लेने वाले और उसके लिए पूछने वाले कोई और हो ना हो, ये असातिज़ा हो। इसलिए कि ये महसूस करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि हम क्लास में जाएं, पढ़ाएं और आ जाएं। नहीं नहीं नहीं, हमारी जिम्मेदारी तदरीस के साथ साथ तरबियत भी है और निगरानी भी है। और जो डाका डाल रहा है इनकी चीज़ों के ऊपर, उसकी तरफ उसका हाथ रोकना भी है। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ
अगर डिक्लेरेशन ऑफ हैदराबाद में आएँ और ये देखें कि हुकूमत अपना काम करे, लेकिन हम असातिज़ा बिला इम्तियाज़ बिला तफरीक़ ज़बान और नस्ल ये देखें कि हमारे यहाँ क्या काम हो रहा है, चाहे कितने ही सिस्टम्स हों, लेकिन अगर टीचर ठीक है तो वो सिस्टम के ऊपर हावी हो सकता है, और उसका हावी होना ही हमारी सारी जो अब तक की कोताहियाँ हैं उसका इजाला बन सकता है वो, और उसका हल भी वही हो सकता है। बेहद शुक्रिया।